ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے نور عالم خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب, سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو ذرا سنوانا چاہتا ہوں. ایک بڑے ہی مشہور ہمارے وفاقی وزیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب, جانتے تو ہوں گے آپ. جی ہاں, انہوں نے کچھ فرمایا ہے پاکستان کی عدالتوں اور ججز کے بارے میں. سنوائیں پروڈیوسر. ری اسٹرکچر ہونا چاہیے. نور عالم خان صاحب آپ یو اینڈیڈ اپ ان اے رانگ پارٹی. آپ کے جو خیالات کی مماثلت ہے جوڈیشری کے حوالے سے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ اتنی ملتی جلتی ہے, آپ کہاں جے یو آئی میں چلے گئے؟ آپ کو تو نون لیگ میں ہونا چاہیے تھا. دیکھیں, ایز اے لیجسلیٹر ہمارا کام ہے قانون بنانا, ٹھیک ہے. تشریح کرنا سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے, یاد رکھیے گا. صحیح. قانون وہ نہیں بنا سکتے. صحیح. اپنے آپ سے, اور نہ قانون کے خلاف جا سکتے ہیں. صحیح. نظریہ ضرورت کا لفظ سپریم کورٹ کے اس میں نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ غیر قانونی ہوتا ہے. صحیح. آپ جو بھی فیصلہ کریں گے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوگا اس کے تحت آپ نے کرنی ہے, یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ری اسٹرکچرنگ, اور وہ میں اس میں نہیں جاتا ہوں. میں نے وہ ان کا بیسک انہیرنٹ اختیار, میں نے کون سا توہین عدالت. اچھا, میں نے جو بل جمع کیے ہیں میں ایک ایک آپ کو بتاتا ہوں. 184(3) میں کہتا ہوں کہ 3 ججز سو موٹو میں کہتا ہوں کہ 3 کے بجائے 9 آنریبل سپریم کورٹ ججز وہ بیٹھے اور اس میں وہ کریں کہ یہ سو موٹو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور پھر اگر وہ بینچ بناتے ہیں 3 یا 4 بندوں کا, اور وہ کوئی بندے کا فیصلہ, کیونکہ جب یہ سو موٹو لے لیا جاتا ہے, میری عرض تو سن لینا, جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آ رہا تھا, جب 3 رکنی کمیٹی بنائی گئی اور یہ کہا گیا کہ 5 رکنی بینچ, آپ کوئی چیز ایگزیبٹ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. آپ کوئی چیز ایگزیبٹ نہیں کر سکتے. آپ وہ نہیں کر سکتے کہ سر یہ وہ ہے, یہ آپ ریکارڈ پہ مہربانی فرما کر لے آئیے گا. سپریم کورٹ میں یہ نہیں ہوتا. واٹ ایور از ریکارڈیڈ ان دا سول اور سیشن جج اور ہائی کورٹ, پھر وہ اس کے بعد یہ بات درست نہیں ہے کہ جو آپ نے لیجسلیشن پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ہے. کنٹیمپٹ آف کورٹ آپ نے دیکھا ہے نا, دیکھیں یہ نہیں ہے کہ سر جسٹس منصور علی شاہ, the future چیف جسٹس آف پاکستان, جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس ملک شہزاد احمد, انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی ہے چند روز پہلے. اس میں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں توہین عدالت کے حوالے سے. آپ ہمیں بتائیں کہ آپ توہین عدالت کے لیے کیا ریزننگ دے سکتے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے. فیصلہ یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بطور ایپیکس کورٹ کے آئینی تشریح, انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درآمد کا اختیار حاصل ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے محض سفارشات یا ایڈوائزری نہیں ہوتے. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا. بالکل. عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا کٹسی نہیں بلکہ آئین کی منشا ہے. اور اسی آرڈر کا پیراگراف نمبر 5 یہ کہتا ہے کہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون ہے وہ کرٹیکل ہے اس تمام سیاق و سباق میں کہ سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ کیسے امپلیمنٹ کروانا ہے. یہ ایک کورٹ آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ٹول کی حیثیت رکھتا ہے. اس کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو ٹوتھ لیس بنا دیں. تو آپ ٹوتھ لیس بنانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, اللہ نہ کرے. دیکھیں جو بھی قانون اور اس کے تحت فیصلہ ہوتا ہے کوئی بھی اس سے وہ نہیں کرتا. نہیں کرتا. میری بات سنیں, میری بات 8 ججز نے فیصلہ دیا, حکومت نہیں, میرے بھائی سنیں, قانون کے تحت آپ جو بھی فیصلہ کرتے, میں نے آپ کو بتایا کہ نظریہ ضرورت الگ چیز ہے, قانون الگ چیز ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ یاد رکھیے گا, دنیا میں مجھے بتائیں, سارے دنیا میں کہیں پہ آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کا قانون سنا ہے؟ انڈیا میں ہے, امریکہ میں ہے, عدالتوں کا لندن میں ہے, تاج برطانیہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, کوئی مسلم ممالک میں مجھے بتا دو ہے یار, کوئی وہ نہیں ہے. اچھا اس میں چلیں, there is nothing wrong, کوئی غلط بننا, لیکن اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے بات کر دی, آپ آ جائیں. آپ نے ٹی وی پہ کیوں بات کی ایسے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا, اب میں نے یہ بات کی لیٹ سے کہ پنجاب کا الیکشن کروا دیں, خیبر پختونخوا کا الیکشن کروا دیں. اچھی بات, 90 دن میں الیکشن. یار ججز ہمارے ہی ہیں نا, ہم اس پر عزت کرتے ہیں, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کیسے کروائے؟
یہ بیسکلی دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. میری ذاتی رائے کے مطابق میں چاہتا ہوں, میری یہ ریکویسٹ ہے اور یہ خواہش ہے کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جو سزا بے گناہ ویسے ہی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ بعض وقت دیکھیں, آپ بہت سی چیزیں ہیں اس کو بے گناہ کس کو سزا ہوئی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں؟ آپ دیکھیں ابھی اس وقت ابھی والے ججز نے کوئی وہ نہیں کیا, لیکن آپ دیکھ لیں پچھلے یوسف رضا گیلانی بہت سے ایسے ہوئے ہوں گے, بہت سے ایسے ہوئے ہوں گے. یہ نہیں ہے اس میں, ون شوڈ بی ویری کیئرفل what he is saying. یہ اس وقت آپ دیکھیں, اس وقت دیکھیں, اگر اس وقت میرے زبان سے کوئی اس طرف لفظ نکل گیا, میں کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آ جاؤں گا. So I should be very careful what I am saying and I am careful. میرا کام ہے کہ میں قانون, میرے بھائی سنیں, میرا کام ہے کہ میں لیجسلیشن کر کے, میں اس کا میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں ان کی تذلیل کروں. میرے لیے وہ قابل احترام ہیں اور میرے لیے ہر جج, ہر جرنل, ہر بیوروکریٹ, ہر چوکیدار, ہر چپڑاسی اور ہر مزدور قابل قدر ہے. میرے لیے سب ایک جیسے عزت والے ہیں اور میں عزت کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز یعنی آپ کی یہ جتنی بھی آپ کی قانون سازی ہے, آئین سازی ہے, اس کا تعلق کسی اسپیسیفک جج کے ساتھ نہیں؟ نو, بالکل نہیں. نہ کسی کے کہنے پہ کر رہا ہوں, نہ کسی کے آپ نے اس کے اوپر ووٹ مانگا کسی سے؟ نہیں, ابھی تو یہ جب آئے گا میں اس کے لیے لابی کروں گا, میں کوشش کروں گا, میں اپنے لیڈرشپ کو بھی میں مطمئن کروں گا. میں سب سے پر آیا ہوا تھا, آپ نے نہیں تو ایجنڈے مانگا ہی نہیں تھا. میرے بھائی سنیں نا, دیکھیں اس پہ باقاعدہ وہ ہوتی ہے, آپ لابینگ کرتے ہیں, آپ جو آپ کے مائنڈ سیٹ والے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ ملتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو آپ نے اس پہ بریفنگ دی؟ میں نے مولانا صاحب سے بالکل بات کی ہے اور وہ اس پہ سوچیں گے, وہ ضروری بات ہے, وہ بھی مشورہ کریں گے اور ان کے سب سے مشورہ کر کے پھر فیصلہ ہوگا. ابھی تو یہ یعنی ابھی مولانا نے فیصلہ نہیں کیا؟ نہیں, مولانا صاحب دیکھیں, مولانا صاحب از ہیڈ آف دا پارٹی اور وہ پورے سب سے وہ مشورہ لیتے ہیں, رائے لیتے ہیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ بس بل ہم نے جمع کر دیا اور ہم نے بس یہ ایسے نہیں ہوتا. میں نے بل جمع کیا ہے, میں نے اپنے پارٹی لیڈرشپ کے سامنے بھی وہ لے آیا ہوں اور انشاءاللہ میری یہ یقین ہے کہ ڈیول نیشنلٹی کون سا پاکستانی, مجھے بتائیں, آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کے فیصلے پاکستانی کرے؟ بالکل چاہیں گے, جو پاکستان کے وفادار ہوں, بالکل, جس نے کسی اور ملک کی وفاداری نہیں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, تو میں نے وہ بل جمع کی ہے میرے بھائی. میرا اور دوسری بات یہ, ججز کا احترام میں کرتا ہوں. یار ہم نے لڑائی لڑی ہے, میں 1.5 مہینے جیل میں گیا ہوں, وہاں پہ 2007 میں ڈی آئی خان جیل میں پڑا ہوا تھا. ہم نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں. ہمیں تو نہ تو دیسی مرغا ملتا تھا, تو نہ دیسی گھی ملتی تھی, نہ ہمارے لیے ایکسرسائز مشینیں ملتی تھی. یار اتنا سنو نا یار, کیوں سنو یار میرے بھائی, آپ جیل میں پیسے جمع کرواتے ہیں یار, نہ تو کوئی موبائل کا فیملی کے ساتھ اتنا بیرک تھا. ہم نے کبھی وہ نہیں کیا. یار ٹھیک ہے, پولیٹیکل پریزنرز تھے اور دیٹ از, ہم نے اگر کسی رائٹس کے لیے آواز اٹھائی. پولیٹیکل پریزنر وہ ہوتا ہے جس پہ کسی کرپشن کا, کسی عدالت سے سزا یافتہ نہیں. میں کوئی عدالت سے سزا یافتہ نہیں تھا, میں 3 MPO کے تحت بند ہوا تھا. تو 3 MPO اور میں خالی کیا سنیں, میرے ساتھ سینیٹر بہرامن تنگی بھی تھے, اللہ بخشے, بہت سے. اس وقت میں پیپلز پارٹی میں تھا اور ہم 2007 میں ہم ڈی آئی خان میں ہم نہیں تو 3 MPO کے تحت ابھی جو اتنے سینکڑوں لوگ پی ٹی آئی کے لوگ جو یار ہم نے تو دیکھا ہے نا سختی, ہم کہتے نہیں, انہوں نے سختیاں نہیں دیکھی. بھائی جان اس وقت یہ ہم نے کبھی, ہم یہ نہیں کرتے کہ اپنے ملک کے اداروں اور اس کے خلاف, بس ٹھیک ہے یار, ہم نے اپنا احتجاج جو دکھایا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کو توڑنے پہ تلنے شروع ہو جاؤ اور اپنے ان اداروں کی تذلیل کرنا شروع کر دو. میں یہ نہیں کیا. پاکستان کمز فرسٹ اینڈ پاکستان زندہ باد آلویز. اچھا ٹھیک ہے, یہ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے سوچو کہ یار میرے, اب سنیں نا, میں عمران خان کے ساتھ, یا عمران خان نے, میرا کام تھا, میں نے پارٹی چھوڑ دی, آئی جوائن JUIF, فائن. میرا اس کے ساتھ دشمنی کا کرنا کام تو نہیں ہے کہ میں اس کی ماں بہن کو گالیاں دینا شروع کر دوں کہ کیونکہ تم نے میری ماں بہن کے نام ہر جگہ پہ وہ اس میں تانوں میں وہ کیا ہے. میرے اس کے ساتھ دشمنی کا کیا کام ہے؟ آپ مولانا کمنگ بیک ٹو لیجسلیشن, مولانا فضل الرحمان سے آصف علی زرداری, محسن نقوی کے ساتھ ملنے کیوں آئے تھے؟
یار ہر ایک کوئی آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس جب میں آ جاتا ہوں یا آپ میرے ساتھ آئے کافی یا چائے ہم پی لیتے ہیں تو کیا میں آپ کے آفس آیا گھر آ جاؤں تو آپ مجھے چائے نہ پی لیں گے؟ ہاں یار ہی از اے لیڈر. مولانا فضل الرحمان سارے صوبوں میں اس کے مدرسے بھی ہیں, اس کے ایم این ایز ایم پی ایز کینڈیڈیٹس کھڑا کرتا ہے. ایڈمیشن لینے آئے تھے یار میری بات تو سن لو نا. دیکھو مجھے بتاؤ سندھ میں نہیں ہے جمعیت علماء اسلام, بلوچستان سے نہیں ہے, خیبر پختونخوا نہیں ہے, پنجاب میں نہیں ہے, پاکستان ہاں صدر پاکستان مدرسے نہیں مدرسے نہیں, مطلب کٹسی کال بھی ہوتی ہے, کوئی ضروری بات ہے. صدر تو کسی کو کٹسی کال دیتا ہے, کٹسی کال جو ہے صدر پر دی جاتی ہے. صدر پاکستان جو ہے وہ چلے جاتے ہیں پرسنل اس پہ بھی. سر پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, مولانا فضل الرحمان کون سا کنواں ہے جس سے کون سی پیاس بجھ سکتی ہے؟ یہ آپ اللہ دیکھیں سارے لوگ. آپ مجھے بتائیں کون سی پارٹی نہیں آ رہی, کون سے لوگ؟ پی ٹی آئی کیوں آ رہی ہے؟ کون نہیں آ رہا میرے بھائی؟ پی ٹی آئی کیوں آ رہی ہے ہمیں پتہ ہے, جو ہمیں نہیں پتا اس کا جواب. نہیں کون نہیں آ رہا, وہ آپ سے ووٹ مانگنے کون نہیں آ رہا, آئینی ترمیم پہ ووٹ مانگنے. کون نہیں آ رہا؟ سب آ رہے ہیں مولانا صاحب کے پاس, اور مولانا صاحب سب کی عزت کرتے ہیں, سب کو چائے پلاتے ہیں, سب کو کھانا اور سب کی عزت کرتے ہیں. کیوں آ رہا نا فضل الرحمان کے پاس, کیا ایسا مانگ رہے ہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک.